السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو ہیپی ویلنٹائن ڈے کہوں گا، کیونکہ یہ دن محبوبوں کا دن ہے، عاشقوں کا تہوار ہے، محبت بانٹنے کا دن ہے۔ آج کے دن دونوں جوان دل ملتے ہیں، دونوں جوان جسم ملتے ہیں، محبت بھرے پیغام ملتے ہیں، ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ کیا ہی اچھا دن ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ہیپی ویلنٹائن ڈے کہیں، ہم ایک سوال کا حل کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کب سے منانا شروع ہوا؟ 3 صدی عیسوی میں ایک پادری تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا۔ وہ اپنی ایک راہبہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے اپنی راہبہ کو بتایا کہ 14 فروری کے دن اگر راہب اور راہبہ جسمانی تعلقات قائم کر لے تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ محبت میں دیوانی اس راہبہ نے اس راہب کی بات پر یقین کر لیا اور 14 فروری کے دن یہ دونوں آپس میں جسمانی تعلقات قائم کر لیے۔ جب کنیسہ کے ذمہ داروں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے سینٹ ویلنٹائن کو قتل کی سزا سنا دی، اور یوں 14 فروری کے دن سینٹ ویلنٹائن مارا گیا۔ اور اس کے بعد اسی قتل ہونے والے پادری کی یاد میں کچھ سڑے ہوئے عاشق ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کیسے منایا جاتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اللہ کے حکم کو توڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ کر، ماں باپ کی تربیت پر پانی پھیر کر۔ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے ماں باپ کے برسوں کے ارمان پر پانی بہا کر۔ جب بیٹی چوکھٹ پر آ جائے اور عزت کا بیاپار کرنے لگے، جب باپ کی عزت کھو جائے، جب بھائی کو تانے ملنے لگے، جب ماؤں کی نظریں جھک جائیں، جب سانس لبوں پر رک جائے، جب شرم کا آمیزہ، جب جوان دوشیزہ، جب بے شرمی کو اپنا لے، جب غیر کے سینے سے لگ جائے اور اپنے آپ گوا بیٹھے، اپنی عزت لٹا بیٹھے، اے لوگو تو تم اسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہو۔ ویلنٹائن ڈے وہ لوگ مناتے ہیں جو اپنی شرم و حیا کو بیچ چکے ہوتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے وہ لوگ مناتے ہیں جن کو اپنی ماں و بہن کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ ویلنٹائن ڈے وہ لوگ مناتے ہیں جن کے اندر ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرم و حیا نہ کرو تو تم جو چاہو کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے جب محبت بانٹنے کا دن ہے تو کیوں نہ ہم دوسروں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کریں؟ تو آئیے میں شکیل احمد آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ویلنٹائن ڈے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور اگر آپ کو ویلنٹائن ڈے منانا ہی ہے تو چلیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ جی ہاں، آپ تعجب نہ کریں، آپ حیرت نہ کریں، اس نے بالکل یہی کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا میں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ یا تمہاری خالہ کے ساتھ یا تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر ہم آج کسی لڑکی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو اس بات کو خوب یاد رکھا جائے کہ وہ لڑکی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہے۔ ممکن ہے کہ کل ہماری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی اور لڑکا ویلنٹائن ڈے منائے، اور اگر آپ کو ویلنٹائن ڈے منانا ہی ہے تو منائیے، لیکن اسلامی طریقے پر، اور وہ طریقہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جس کو تم کرو تو آپس میں محبت بڑھنے لگے؟ سلام کو پھیلاؤ۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے میں کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹنے کے بجائے سلام کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور ہم ہر اس شخص کو سلام کریں گے جس کو ہم پہچانتے ہیں یا جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جس کو پہچانو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہ پہچانو اسے بھی سلام کرو، اور یہی ہے محبت پھیلانے کا سب سے بڑا طریقہ۔ اور میں شکیل احمد یہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ ویلنٹائن ڈے پر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو لوٹنے کے بجائے شرم و حیا کے سبق کو عام کریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو ان بے حیائیوں سے محفوظ رکھے۔